کیا بنے گا پاکستان کا جس میں کرپشن، بے روزگاری، ناانصافی عروج پر ہے؟ کیا کرپشن صرف گورنمنٹ کرتی ہے؟ نہیں، میں آپ ہم سب کرپشن کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص کرپشن کرتا ہے جو اپنے فرائض کو ٹھیک سے سر انجام نہیں دیتا۔ ہر وہ شخص کرپٹ ہے۔ عوام کے مسائل، نیشنل اور انٹرنیشنل تمام ایشوز پر بات کروں گا، کیونکہ میں بنوں گا آپ کی آواز، صرف رسائی پر، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں فیس ٹو فیس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دا پروگرام فیس ٹو فیس ود زین قریشی۔ ناظرین، ہمارے ملک پاکستان میں مسائل کی کچھ کمی نہیں ہے۔ کرپشن، دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، انٹرنیشنل انٹرفیئرنس، الٹریسی، ان امپلائمنٹ، انرجی کرائسس، مسائل کی شاید کچھ کمی نہ تھی، جو کہ پاناما لیکس بھی ایک اہم مسئلہ بن گیا۔ ان تمام مسائل پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، a well known politician, a well known, a famous lawyer، احمد رضا قصوری صاحب۔ السلام علیکم احمد رضا قصوری صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ سر کیا سمجھتے ہیں پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ مسائل کی کچھ کمی نہیں ہے، ایک مصیبت سے ہم نکلتے نہیں ہیں، دوسری مصیبت ہمارا، دوسرا مسئلہ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹوں میں سینس آف ڈائریکشن نہ ہو اور گورنمنٹیں جو ہیں وہ کسی ایجنڈے پہ کام نہ کر رہی ہوں بلکہ ڈے ٹو ڈے کر رہی ہوں، تو پھر اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ نارملی جو سویلائز کنٹری ہیں جہاں ڈیموکریسی جو ہے اس کی روٹس اس کے سوائل میں ڈیپ جا چکے ہیں، وہاں جب پولیٹیکل پارٹیز پاور میں آتی ہیں تو پاور میں آنے سے پہلے انہوں نے بہت، ان کے جو ریسرچرز ہوتے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، انہوں نے آن دی اکنامک سائڈ، آن دی لا اینڈ آرڈر، آن دی فارن پالیسی، آن دی ہاؤسنگ، آن دی ایجوکیشن، آن دی ہیلتھ، یہ سارے جتنے سیکٹرز ہیں ان پر بڑی سیر حاصل ڈسکشن کی ہوتی ہے، اور ملک کے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا حل ڈھونڈا جاتا ہے کہ یہ ہے ہمارے گیون وسائل، اس میں ہم نے کتنا پیسہ ہیلتھ پر لگانا ہے، کتنا ہم نے ایجوکیشن پر لگانا ہے، کتنا ہم نے انڈسٹریز پر لگانا ہے، تو وہاں پرابلم نہیں ہوتی۔ اور پھر چیز یہ ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹس آتی ہیں پاور میں، ان کا جو فرسٹ 90 ڈیز ہوتے ہیں، دیٹس کالڈ گولڈن پیریڈ، کہ اس 90 دن میں جو ہے پوری قوم they have to show the progress، مطلب جو ان کی ایم آبجیکٹیوز تھے وہ اس پہ کتنا، مطلب 90 ڈیز میں کیا چینج آیا ہے اگر ان کی گورنمنٹ آ گئی ہے؟ 90 ڈیز میں پوائنٹرز لگ جاتے ہیں، یعنی ایک سینسیبل جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ 90 دن میں پالیسی پوائنٹرز لگا دیتی ہے، وہ قوم کو بھی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر قوم اس 90 دن میں کی پرفارمنس کے بعد ایک کیا سرائی کرتی ہے، ایک اپنے آپ کو کنونس کرتی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو 90 دن میں یہاں یہ کام کیے ہیں، یہ اگلے 4 سال میں کس حد تک جائیں گے۔ تو اس میں پھر ہوتا ہے شارٹ ٹرم میئرز، لانگ ٹرم میئرز، وہی جو شارٹ ٹرم میئرز ہیں وہی ڈیولپ کر کے لانگ ٹرم میئرز میں چلے لانگ پالیسی۔ ہمارے ہاں جو ہے پالیسی اورینٹیشن نہیں ہے ہماری پبلک لائف میں، کیونکہ پالیسی اورینٹیشن نہیں ہے، اس لیے ہمارے ہاں بہت سارے جو ہیں پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، اور ان کا جو حل ہم ڈھونڈتے ہیں وہ ایڈ ہاک میئر جب آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس سے پرابلمس حل نہیں ہوتی ہیں۔ پرابلمس حل کرنے کے لیے ایک سیر حاصل ڈسکشن ہو ود ان دی پارٹی، اور اس کے بعد آپ اس ڈسکشن کی روشنی میں آپ سرٹن میئرز اڈاپٹ کریں۔ جیسے مثلا آپ کا نیشنل پروگرام آپ نے بنایا تھا، نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس میں 20 پوائنٹ تھے، بہت اچھے، دے ور دی بیسٹ دی ہوم ورک دیٹ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈو 2-3 دن میں کہ بھائی۔ لیکن سر ہمارے یہاں پہ تو قصوری صاحب یہی کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی نیو گورنمنٹ آتی ہے سب سے پہلے تو ریگنگ دھاندلی کا رونا رویا جاتا ہے، پھر اس کی صرف ویک پوائنٹس مطلب
اپوزیشن کا کام ہوتا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں ٹف ٹائم دینا، اس لیے تاکہ جو گورنمنٹ نئی آئی ہے وہ فار دا بیٹرمنٹ آف پیپل کام کرے. لیکن یہاں پہ ہماری جو اپوزیشن ہے، جہاں تک جو بھی کرنٹ سچویشن جا رہی ہے، ہمارے یہاں پہ اپوزیشن تو اس طرح کام کرتی ہے کہ بس گورنمنٹ کو ایسا ٹف ٹائم دو کہ جسٹ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. ایسا ٹف ٹائم میرے خیال میں دینا چاہیے کہ وہ فار دا بیٹرمنٹ آف پبلک کام کریں، نہ کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. ہمارے یہاں پہ جو ہمارے آج کل جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ اپنی پراپر رولز اور جو بھی ان کو پراپر ایریا دیا کہ ان وہ ایریاز میں کام نہیں کرے، وہ تو ڈیلی سپریم کورٹ پاناما کی ہیئرنگ سننے ہوئے آئے ہوتے ہیں. سر کیا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جمہوریت کی بقا اور اس کے تسلسل کی ضمانت نہ پاکستان کا آئین دیتا ہے، نہ بیوروکریسی دیتی ہے، نہ جوڈیشری دیتی ہے. وہ کسی ملک کا پولیٹیکل کلچر ہوتا ہے. پولیٹیکل کلچر از دی شیورسٹ گارنٹی آف کنٹینیوشن آف پولیٹیکل پروسیس. اور اس پولیٹیکل کلچر کے دو ستون ہیں، ٹالرنس اینڈ پیشنس، صبر اور برداشت. جس معاشرے میں صبر اور برداشت کا فقدان ہے، اس معاشرے میں دنیا کے سارے نظام چل سکتے ہیں، جمہوریت نہیں چلتی. کیونکہ صبر اور برداشت جو ہے اٹ از سینا qua non آف ڈیموکریسی. یہ جمہوریت کی روح ہے. اب آپ نے خود ہی کہا کہ ادھر الیکشن ہوتے ہیں ساتھ ریگنگ کی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نئے الیکشن کراؤ، مطلب صبر نہیں ہے. گیو گورنمنٹ ٹائم. اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ آئینہ دکھاتی ہے. دیکھیں، آئینے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اچھی شکل ہو تو آدمی کو اعتماد ہوتا ہے جب آدمی شکل دیکھتا ہے. بری ہو تو اس کو کوئی کاسمیٹک افیکٹ ڈال کر کوئی سرما لگا کے، کوئی روش لگا کے اس کو میک اپ کرتا ہے. واٹ از وہ میک اپ، اس کو کہتے ہیں میک اپ، کاسمیٹک افیکٹ دیتا ہے. اب یہاں جو نہ کوئی شیشہ دکھا رہا ہے، اپوزیشن جو ہے اس کا کام ہے ٹو گائیڈ دی گورنمنٹ. دیکھیں، ایک موقف گورنمنٹ کا ہے، ایک اپوزیشن دیکھ رہی ہے جو کہ عوام کے ساتھ ان ٹچ ہے، اور عوام کی جو جذبات، ان کے احساسات، ان کی تمنائیں، ان کے ایتھوس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اپوزیشن. اگر وہ ان کے پوائنٹ آف ویو کو افیکٹولی ایٹ دی فلور آف دی ہاؤس پروجیکٹ نہیں کرتی اور گورنمنٹ کو گائیڈ نہیں کرتی کہ دیکھیں یہ آپ نے جو بات کی ہے اس کو اگر آپ اس انداز میں کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا اور اس کا افیکٹ لوگوں پہ اور زیادہ بہتر ہوتا. تو اس کو کہتے ہیں ہیلدی اپوزیشن. ہیلدی اپوزیشن جو ہے وہ جمہوریت کی تسلسل اور اس کی سر ڈیموکریسی کا جو بیسک کنسیپٹ ہے ٹو دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں اس کو کتنا مس یوز کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں پہ تو ڈیموکریسی کو ڈیریل ہونے کے لیے اپوزیشن کیا کچھ نہیں کرتی. ہمارے یہاں پہ ڈیموکریسی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے، آپ نے جو ابراہیم لنکن کی جو ابھی اپنی ڈیفینیشن دی ڈیموکریسی کی، ہمارے ہاں اس کی تھوڑی سی معنی ڈفرینٹ ہے، تھوڑے اسپیلنگ میں فرق ہے. ہمارے ہاں بھی ہے بائی دی پیپل، لیکن ہے وہ ہے لوگوں کو خرید لو. آف دی پیپل، او ڈبل ایف، آف یو گو، آف دی پیپل، اینڈ فار ایف اے آر، فار وے فرام دی پیپل، فار وے. سو ایک تو یہ ہے اس کی دوسری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو 85% جو آپ کا جو الیکٹوریٹ ہے وہ اس میں ایک لیتھل ایک نیگیٹو کمبینیشن ہے. اور وہ نیگیٹو کمبینیشن کیا ہے کہ غربت بھی ہے اور جہالت بھی ہے. یعنی آپ کا 80% ووٹ جاہل بھی ہے اور غریب بھی ہے. اور عام طور پر وہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی وداؤٹ ایجوکیشن از اے ہائپوکریسی وداؤٹ لمیٹیشن. کہ جمہوریت بغیر تعلیم کے ایک تصنع تو ہو سکتی ہے، جمہوریت نہیں ہوتی. کیونکہ جمہوریت کے لیے اویئرنیس بڑی ضروری ہے، اور اویئرنیس آتی ہے ایجوکیشن سے. اب آپ کا جو ووٹر ہے 80%، 85%، وہ جاہل بھی ہے، غریب بھی ہے، بے روزگار بھی ہے. اور آپ کے ہاں جو جمہوریت ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ ہے الیکٹروکریسی. ہاں، الیکٹروکریسی. الیکٹروکریسی کیا ہے کہ ایک پارٹی نے کھڑا کر دیا چودھری فضل الدین کو، دوسرے چودھری مندے کو کھڑا کر دیا. ایک ڈاکو ہے، دوسرا چور کا بچہ ہے، کوئی اور آ گیا، اور وہ
ان کے پاس ill gotten wealth ہے, کوئی سالہ اسمگلنگ کر رہا ہے, کوئی اپنا ہیروئن بیچ رہا ہے, کوئی ڈاکے مار رہا ہے, کوئی سر میرے خیال کے مطابق جب پرویز مشرف صاحب اس وقت جو ایک امینڈمنٹ کی تھی, وہ جو گریجویشن کی سر ایک شرط رکھ دی گئی تھی سر, اس کو ختم میرے خیال کے مطابق نہیں کرنا چاہیے تھی. ہماری نیشنل اسمبلیز میں میرے خیال میں ایسے لوگ آنے چاہیے جو ایٹ لیسٹ گریجویشن تو وہ اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ہونی چاہیے تھی. اس کو ختم کرنے کے لیے وہی جو آپ نے بات کی ہے, کوئی چودھری دین ہے, کوئی ملک دین ہے اینڈ سم تھنگ. تو وہی اسی پوائنٹ اسی طرف میں جا رہا تھا کہ آپ نے, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنی آبزرویشن دی کہ اب چیز یہ ہے کہ آپ کا ووٹر جو ہے, جو ووٹ دے رہا ہے, وہ غریب بھی ہے اور ان پڑھ بھی ہے. یہ 15-20 کروڑ کا بجٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. اب ان کے سامنے اگر آپ قائد اعظم کو بھی کھڑا کر دیں وہ بھی ہار جائے گا اسی, کیونکہ یہاں برادریاں, یہ جاٹوں کی کانسٹیٹنسی ہے, یہ گجروں کی ہے, یہ عوانوں کی ہے, یہ راجوں کی ہے, یہ راؤز کی ہے. یار کسی پاکستان کی بھی کوئی کانسٹیٹنسی ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان کی کانسٹیٹنسی کا فقدان ہے. یہاں پاکستان کی بات ہو, یہاں پاکستان کے مسائل کی بات ہو, پاکستان کے عوام کی پرابلمس کی بات ہو. اب یہ جو ہمارے ہاں 85% جو الیکٹ لوگ کر رہے ہیں, ان کو آپ ایک تھیلے کے اندر اپنا کوئی گھی کا ڈبہ, کوئی چاول, کوئی دالیں وہ اب دے دیں تو آپ 50 ووٹ پر پڑ گئے. اب اس لیے میں اس ہماری پاکستان کی جمہوریت ہے, اس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ دس از اے ڈیموکریسی بائی دی الٹریٹ, فار دی الٹریٹ, آف دی الٹریٹ. یہ جس قسم کا ان کا اپنا اسٹینڈرڈ ہے, اسی قسم کے وہ اپنے کینڈیڈیٹ چنتے ہیں. جس دن آپ کے ملک میں اویئرنیس آ گئی, تعلیم آ گئی, ایجوکیشن آ گئی, دیکھیں آپ کے دیہاتوں میں آپ کے جتنے بھی یہ چودھریز وغیرہ ہیں, یہ اویئرنیس آ جائے گی, لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ چل جائے گا. کیونکہ اویئرنیس آ جائے گی, لوگوں کو رائٹس کا پتہ جائے گا, یہ ہمارے سحر سے, ہمارے جادو سے نکل جائے گا. ہمارا جو انفلوئنس ہوگا وہ انفلوئنس ختم ہو جائے گا, ڈمینش ہو جائے گا. جی. So therefore these are some of the basic problem, اور یہ وہ پرابلمس ہیں جو وہی بندہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے جو کہ عوام کو ساتھ رہتا ہے, جو لوگ اکراس دی کنٹری موو کرتا ہے. ہی وڈ انڈرسٹینڈ دی پرابلمز آف دی پیپل. اب یہاں اب بیچارہ بلاول کو کیا پتہ ہے پاکستان کی پرابلم کیا ہے؟ جی, ایک سافٹ قسم کے انوائرمنٹ میں پلا بلا بچہ اسی تھی, اس کے دودھ کے دانت ہیں اسی, اور اپنے اس کو اب لیڈر بنایا ہوا, اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اپنا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن, کیا نام ہے, خورشید شاہ, اور وہ جو جمہوریت کے چچا ہیں اپنا وہ چیئرمین سینٹ, کیا نام ہے, رضا ربانی, دی انکل آف ڈیموکریسی, اور اپنا اعتزاز احسن ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو شرم آنی چاہیے. کل کا بچہ جس کے دودھ والے طفل مکتب اس کے پیچھے کھڑے ہوئے, یار یہ کوئی بادشاہ ہے, یہ کوئی اکبر بادشاہ جو کہ 14 سال کی عمر میں ہندوستان کا بادشاہ بن گیا, اور اس کے پیچھے 9 رسن کھڑے ہوئے ہیں. میرے جیسا بندہ ہو تو میں کہوں دیکھو بلاول میاں جا کے دوسرے کمرے میں جا بیٹھو, یہ دس از ناٹ اے پلیس فار یو. اسی تھی بچوں کی جگہ نہیں. وٹ کائنڈ آف ڈیموکریسی وی آر لوکنگ فار. اسی کوئی چودھری جو ہیں وہ کوئی مونو سلائی کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اسی کوئی حمزہ شریف کو ڈیولپ کر رہا ہے, کوئی مریم کو ڈیولپ کر رہا ہے. اور یار یہ کوئی پاکستان جو ہے عوام کی ملکیت ہے یا ان چند خاندانوں کی ہے؟ اینڈ آئی ٹیل یو, خدا کی قسم, یہ لوگوں کا قہر انوائٹ کر رہے ہیں. یہاں کسی وقت ایسی سچویشن ہو جائے نا کہ یہاں سول وار ہو جاتی ہو, اور یہ سارے یہ حمزہ شمزہ ان کو سب کو لوگ اسی اپنی جو ہے لپیٹ کے لے جائے, جو جس قسم ریولوشن میں دیکھ رہا ہوں اس ملک میں. اسی کہت جو دیکھ رہے ہیں یہ سمٹم آپ دیکھیں. ابھی 4-5 دن پہلے فیصل آباد میں ایک شخص نے اپنے 4 بچوں کو مارا, اور اس کے بعد اسے خودکشی کر دی. تو وہ جو اپنے 4 بچوں کو مار سکتا کسی ان کو بھی مار سکتا ہے اسی. سو therefore یہ بالکل سر ابھی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ بلاول کے دودھ کے دانت ہیں. میں ہوں تو اسے کہوں بیٹا باہر جائیں, آپ بڑوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. سر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے 2-3 دن پہلے کہ 2018 کے الیکشن میں پرائم منسٹر اور زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں گے. اس کو آپ کس طرح لیتے ہیں؟ دیکھیں میں آئی ہیو نو ٹائم ٹو ڈائلیٹ آن دی اسٹیٹمنٹ آف اپنا بلاول. ہی از نو باڈی. سر آپ اس کو امیج اور پولیٹیشین سمجھ رہے ہیں؟ نہیں جی, میں اس کو میں اہمیت ہی نہیں دیتا.
کوئی بات ہو تو میں اس کو اسیس کروں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا اس کا میں جواب دوں. He doesn't know about the Sir, after all, he is the chairman of a well-known party, People's Party. جو اسی لیے جو پیپل پارٹی ہے بچی کچی وہ بھی ختم ہو جائے گی. رول آف آرمی ان کرنٹ سچویشن. نئے آرمی چیف کے آنے سے کچھ چینجز آئی ہیں, آئیں گی, اور انڈیا کو کیا میسج گیا ہے آفٹر دیکھیں بات یہ ہے کہ آرمی جو ہے, تمام دنیا کی جو آرمی ہیں ان کے دو قسم کے تھریٹ پرسیپشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل تھریٹ پرسیپشن, اور وہ جو ایکسٹرنل تھریٹ پرسیپشن ہے وہ ہنی بال کی فوج سے لے کے آج تک کی فوج کا ایک ہی ہے کہ اٹ از دیئر ڈومین ٹو ٹیک کاگنیزنس آف اٹ اینڈ ڈیل ود اٹ. دے ہیو ٹو ڈیل ود ایکسٹرنل تھریٹ. ایک ہوتا ہے انٹرنل تھریٹ پرسیپشن کہ اندر سے جو حالات جو ہیں وہ ایسے دگرگوں ہو رہے ہیں جس سے کہ ملک کو نقصان ہونے کا ڈر ہے. ہمارے ہاں ایوب خان آن ورڈ جو افواج پاکستان ہیں انہوں نے دونوں تھریٹ کی کاگنیزنس لینی شروع کر دی ہے, انٹرنل تھریٹ پرسیپشن اینڈ ایکسٹرنل. اس کا وہ ریزن یہ دیتے ہیں وچ از ویری ویلڈ کہ انٹرنل تھریٹ پرسیپشن اینڈ ایکسٹرنل تھریٹ پرسیپشن کے درمیان صرف ایک بال کا فرق ہے. یعنی انٹرنل تھریٹ پرسیپشن سلائٹلی ٹلٹ ہو جائے تو اٹ کین انوائٹ دی ایکسٹرنل تھریٹ. اس کی کیس اسٹڈی جو ہے وہ ایسٹ پاکستان ہے. ایسٹ پاکستان سچویشن وہ ہمارا انٹرنل تھریٹ پرسیپشن تھا. ہم نے ہماری کوتاہیوں نے, ہماری بدبختیوں نے وہ حالات پیدا کر دیے مشرقی پاکستان میں کہ ہمارے جو بنگالی بھائی تھے وہ ہم سے ایلینیٹ ہو گئے. لیکن وہ جو انٹرنل تھریٹ پرسیپشن تھا اس کو ہم پراپرلی ہینڈل نہیں کر پائے. نتیجہ کیا جو ٹلٹ ہوا تو ہمارا بلیجنٹ نیبر, ہمارا ہمسایہ جس نے آج تک پاکستان کو مانا ہی نہیں, اس نے اس کا ایڈوانٹیج لیا اور آدھا پاکستان توڑ دیا. سو پاکستان میں بوتھ انٹرنل تھریٹ اینڈ ایکسٹرنل تھریٹ جو ہے اٹ از دی ڈومین آف دی آرمی. اب چیز یہ ہے, آرٹیکل 5 آف دی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کا, یعنی افواج پاکستان پہلے شہری ہیں بعد میں فوجی ہیں, ہر شہری کا جو ہے ذمہ داری ہے, پہلی ذمہ داری جو ہے وہ اس کی جو وفاداری ہے وہ ہے ریاست کے ساتھ. لفظ ہے لائلٹی آئین کے اندر, تو وفاداری اس کی ریاست کے ساتھ ہے, اور اس کی جو اوبیڈینس ہے یعنی اس کو قبول کرنا اس کو وہ ہے آئین کے ساتھ. اب اوبیڈینس اور وفاداری میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر وفاداری آسمان ہے تو اوبیڈینس زمین ہے. اور اگر کسی وقت آئین اور ریاست ایسے حالات ہو یا آمنے سامنے آ جائیں کہ ایک کو بچانا ہے تو کس کو بچائیں گے؟ ضروری بات ہے کہ ریاست کو بچائیں گے. آپ نے 1971 میں آئینی جھمیلوں میں پڑ گئے, 6 پوائنٹ اور یہ وہ میں پڑ گئے, تو آپ نے آدھا پاکستان, یو لاسٹ ہاف آف دی پاکستان. اب سوال یہ ہے کہ آیا 1973 کا آئین جو ہے وہ میمن سنگھ ڈھاکہ چٹاگانگ میں لاگو ہے؟ آنسر از نو, کیونکہ وہ آپ کا ریاست کا حصہ ہی نہیں رہے. تو پہلے ریاست کو بچاؤ. آئین کو سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو کولڈ اسٹوریج میں رکھا جا سکتا ہے, اور پھر جب حالات بہتر ہو جائے اس کو ریسٹور بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ریاست کو تو آپ کولڈ اسٹوریج میں نہیں ڈال سکتے. ریاست کو تو آپ اسی سرد خانے میں نہیں ڈال سکتے. ریاست تو ہے یا نہیں ہے. سو دیئرفور جو افواج کا بڑا رول ہے, اور انہوں نے رول اپنا پلے کیا. رحیل شریف نے آپ نے دیکھا جب آپ کے ہاں یہاں ٹاکس ہو رہی تھیں, گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بات ہو رہی تھی, آپ کے ہاں یہاں تمام APC چل رہی تھی, اپنے ہیلی کاپٹر جا رہے تھے, ان کو لے کے آ رہے تھے, ادھر جا کے آپ کی جو تھی سفارتکار ہم آپ کے جا رہے تھے, اپنے پولیٹیکل سفارتکار جا کے ان سے بات کر رہے تھے. رحیل شریف اینڈ دی آرمی ہیڈڈ بائی رحیل شریف ریئلائز کہ یہ جو ہے یہ جو بھوت ہیں یہ باتوں سے نہیں مانیں گے. یو ہیو ٹو ٹیک ایکشن. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے. سو ہی ریئلائزڈ کہ اس کو لات ہی مارنی پڑے گی. تو ہی وداؤٹ کنسلٹنگ ہی
دی آرمی انٹر انٹو ساؤتھ وزیرستان, اور انہوں نے ساؤتھ وزیرستان کو ہلکی عظیم قربانیاں دیں, جس میں ینگ میجر کیپٹنز, جے سی اوز اینڈ این سی اوز اینڈ ادر رینکس, سب نے اس ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے قربانی دی, اور ہیٹ آف ٹو دیم. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو جو ہے شرف قبولیت بخشے اور ان کو جنت فردوس عطا کرے. وہ قربانیوں سے آپ نے تمام جو ٹیررسٹ تھے ان کو فلش آؤٹ کر کے آپ نے وہ افغانستان بھاگ گئے. اب یہ افغانستان والوں کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اپنی طرف, اپنی ملک کی طرف ان کو وہاں ان کو شوٹ آؤٹ کرتے, لیکن انہوں نے ان کو نہیں کنٹین کیا اپنی طرف سے, اور ہم ان کے ملک میں جا نہیں سکتے تھے, تو وہ سارے ملک میں پھیل گئے. مثلا فضل اللہ ہمارا وہاں بھاگا ہوا ہے, اسی اپنا صوفی محمد کا داماد, ہمارے ریکویسٹ کے باوجود انہوں نے کبھی ہمیں واپس نہیں کیا. سو دیئرفور فوج نے بہت بڑا کام کیا, لیکن فوج نے ساتھ ساتھ جہاں فزیکلی ان کو کلیئر کیا, ایک انہوں نے کہا کہ اصل میں اس کے پیچھے جو ہے جو چیز تقویت دیتی ہے, جو تقویت دیتی ہے سارے سسٹم کو, وہ ہے ٹیررسٹ فنانسنگ. کہ ٹیررسٹ فنانسنگ ہے, کیونکہ فائنینسنگ ایک بہت میٹر کرتے ہیں. اگر وہ راستہ ہی بند کر دیا جائے, نہیں وہ ٹیررسٹ فنانسنگ بڑی امپورٹنٹ. دیکھیں نا, وہ جو اسلحہ بارود کوئی فری تو نہیں ملتا, اس کو یو ہیو ٹو پے. اور وہ جو خود کش جو حملہ آور ہے, اس کے گھر والوں کو 20 لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے کم سے کم جا کے, پھر آپ اس کو انگیج کرتے ہیں. تو اب ٹیررسٹ فنانسنگ کو جب ہاتھ ڈالنا شروع کیا تو وہ ڈاکٹر عاصم پر ہاتھ ڈالا. اب وہی ڈاکٹر عاصم کو پیپل پارٹی نے جو ہے کراچی کے ڈویژن کا اس کو صدر بنا دیا. دیٹ مین کہ وہ افواج پاکستان کی قربانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ اپنا پرویز رشید, جس نے کہ فوج کے اوپر تہمتیں لگائیں اور ڈان کا لیک کیا, وہ جاتا ہے سینٹ میں تو اس کو اسٹینڈنگ اوویشن بنتی جیسے کوئی نپولین اسی اپنا جنگ لڑ کے واپس آیا اسی. اور اس کو جو ہے اپنا وہ جو اسپیکر ہے اسی, ہاں اپنا جو جمہوریت کا چاچا, وہ اس کو گلوئنگ ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے. واٹ ہیز یو ڈن؟ اس نے یہ کیا کہ اس نے افواج پاکستان کے بارے میں لیکیج کیا اور انڈیا کو ہینڈل پرووائڈ کیا کہ وہ پاکستان کی فوج پر جو وہ الزام تراشی کرے اس کو اسٹرینتھ پرووائڈ کی. دس از دی رول آف یور. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی سینسٹیو انفارمیشن لیک کی یا جو بھی فیک نیوز تھی یا وٹ ایور اٹ واز, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کا ریزگنیشن کافی ہے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. دے شوڈ بی پروسیکیوٹیڈ. آپ کو پتہ ہے کہ دیر از اے ایکٹ 1926 کا ہے, پاکستان آرمی سیکرٹ ایکٹ 1926, جس میں اس قسم کی جو ہے لیکیج اور اس قسم کی سزائے موت ہے. اور آپ کے سامنے یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ایسا ڈریکونی لا بنا دیا ہے. آپ کے سامنے مثال ہے کہ 1951 میں روزنبرگ, لیٹ می فنش, روزنبرگ جس نے کہ ایٹم بم بنایا امریکہ کے لیے, روزنبرگ جو کہ امریکہ کا اپنا ڈاکٹر قدیر خان, اس نے 1951 میں سیکرٹس جو تھے اس کو پاس آن کر دیے سوویت رشیا کو. اس کا ٹرائل ہوا اینڈ ایونچولی both Rosenberg and his wife both were electrocuted. اس کو بجلی کی کرسی پہ بٹھا کے ان کو سزائے موت دے دی گئی. اور پھر میڈم ماتا ہاری ان دی فرسٹ ورلڈ وار, فرانس جو کہ موسٹ سیولائزڈ کنٹری آف دی ورلڈ, جنہوں نے اپنا ڈیموکریسی کی بنیاد رکھی, ماڈرن ڈیموکریسی کی, فرینچ ریولیوشن کا, انہوں نے میڈم ماتا ہاری کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا. وہ they were not Taliban but انہوں نے کہا غداروں کی پنشمنٹ یہی ہوتی ہے. سر لیکن ہمارے یہاں پہ تو یہی ہوتا ہے, JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی جاتی ہے اور رزلٹ کوئی نہیں آتا. ہمارے یہاں دیکھیں جی, جس چیز کو ڈمپ کرنا ہو نا وہاں ٹیم بن جاتی, JIT بن جاتی ہے, اور ٹیم کمیشن بن جاتا ہے. آپ کے ہاں دیکھیں نا, ایک تاریخ ہے آپ کے کمیشنز کی. آپ کے ہاں کمیشن بنا حمود الرحمان کمیشن کہ پاکستان کے ٹوٹنے کے کیا وہ اسباب تھے. کروڑوں روپیہ اس پر لگ گیا, آج تک نہیں پتہ لگا کہ پاکستان ٹوٹا کیسے ہے, وہ کون ذمہ دار تھے, اس کے اسباب کیا تھے. آپ کے یہاں میمو گیٹ بنا اسی, اور آج تک نہیں پتہ لگا. شعیب سرل کمیشن بنا. آپ کے یہاں پھر اپنا باکر والا کمیشن بنا اپنا ماڈل ٹاؤن کے بارے میں, اس کی رپورٹ
کہاں دفن ہے کسی کو نہیں پتا. آپ کے ہاں ایبٹ آباد کمیشن بنا, نو باڈی نوز. آپ کے ہاں اپنا جنرل ضیاء الحق کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کو لیگل کیا اس کی ورتھ ہوتی ہے کمیشن کی؟ دیکھیں جسٹ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. نہیں, وہ تو ہمارا پولیٹیکل اینگلنگ ہے نا. ایکچولی لیگلی تو یہ ہے کہ کمیشن آپ کا بنایا جاتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جو کہ جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, جو کہ سچائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ تو ایک جو مارکیٹ کے اندر, عوام کے اندر ایک شعبدہ بازی چل رہی ہے, الزام بازی تراشی چل رہی ہے. لیکن کمیشن جو ہے اس کو جب آپ ایک TOR دیتے ہیں, ٹرمز آف ریفرنس, اس ٹرمز آف ریفرنس کے مطابق ایک وہ پورا ایک ورکنگ پیپر تیار کر, جیسے پولیس والے ہیں کرمنل میٹر جو چلان کیا ہے ایک انویسٹیگیشن ہے نا جی, بٹ وہ کورٹ پر لاگو نہیں ہے. وہ کورٹ کے لیے ایک ورکنگ پیپر ہے. کمیشن کی رپورٹ بھی جو ہے وہ اس میں ریکمنڈیشن نہیں ہوتی ہیں, اس میں صرف ایک. سر لیکن کمیشنز میں ان لوگوں کو لگایا جاتا ہے جن پہ اگر اسٹیٹ کوئی کمیشن بنا رہی ہے, کمیشن میں صرف ان لوگوں کو لگایا جاتا ہے جو ان کے اپنے ٹرسٹ وردی لوگ ہوتے ہیں. دے کانٹ ورک وداؤٹ اینی انفلوئنس, وداؤٹ اینی فیئر اینڈ فیور. اب ان کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے. یا آپ نے بالکل اپنے سوال میں ہی اپنا جواب ہی دے دیا. بالکل ہمارے یہاں کمیشن کا, لیکن بات یہ ہے کہ اب کیا اب کوئی اپنا جو اسرائیل اور جبرائیل کا تو کمیشن ہم نہیں بنا سکتے تھی بھائی, یہاں بندوں کو بنانا. بندوں کے بنائیں گے پھر وہی ہوگا کہ بندوں کو بنانا ہے, ڈم دا فائل, بندوں کو بنانا ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کا سزا اور جزا کا کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ سزا اور جزا کی دے دیں کہ اگر کوئی نہیں کر پایا اپنی ذمہ داری نہیں تکا کر تو اس کو پھر ٹانگ بھی دیں آپ, تو پھر کمیشن بھی کب صحیح چل پڑے. We need strong army or we have to live peaceful. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ کا تھریٹ پرسیپشن ہے ایکسٹرنل, یور نیبر از انفارچونیٹلی اس نے آپ کی حقیقت کو, آپ کی آزادی کو, اس نے پارٹیشن آف سب کانٹینٹ کو which took place under Indian Independence Act of 1947 which was passed by the British Parliament. اس ایکٹ کے تحت انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہوئی, تو وہ اس نے اس کو آج تک قبولیت ہی نہیں بخشی, قبول ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کی جو مدر انڈیا ہے اس کے کلیجے میں ایک چھرا ہے. سو دے ہیو فاٹ 48 وار کشمیر میں, 65-71 میں آدھا پاکستان توڑ دیا, اور ابھی آپ دیکھیں جو LOC کو ہر روز وہ وائلیٹ کر رہے ہیں, اور جو کشمیر میں ظلم اور تشدد کی جو ایک داستان لکھی جا رہی ہے کہ کس طرح لوگ اندھے ہو رہے ہیں. سر سرجیکل اسٹرائکس کیا, اس کا ڈیلی کوئی نہ کوئی سرجیکل اسٹرائکس کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ ہم لوگ جسٹ مذمت کرتے ہیں جی, ہم نے وہ عبد الباسط صاحب کو بلا لیتے ہیں, وہ جو ہیں مذمت کرتے ہیں, میسیج بھجواتے ہیں, میسیج ریکارڈ کرواتے ہیں, دیٹس اٹ, بات ختم. ہم صرف مذمت کرنے کے لیے رہ گئے کیا؟ جی نہیں, یہ بات یہ ہے کہ سم ٹائم آپ کو انٹرنیشنل ورلڈ کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا لو کی پر چلنا پڑتا ہے. آپ کو بین الاقوامی دنیا میں بڑھ کے نہیں مارنی پڑتی, آپ کو ایک سینسیبل طریقے سے چلنا پڑتا ہے. ہم اپنا حساب کتاب برابر کر دیتے ہیں LOC پر, بلکہ 2-4 پلس ادھر ہی رکھتے ہیں, کرتے ہیں, لیکن دنیا کو ہم یہی تاثر دے رہے ہیں کہ وی آر پیسفل پیپل, وی وانٹ سیٹلمنٹ آف کشمیر ان اکارڈنس ود دی resolution passed by United Nations in 49 and 51 and later on many other. تو ہم ایک تاثر دینا چاہتے ہیں. دیکھیں دنیا ہم پر, ہمارے مخالف, ہمارے دشمن وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کا مرکز ہے, ایپی سینٹر ہے, اور ہم پر ہر قسم کا, حالانکہ وی آر دی فرنٹ لائن اسٹیٹ, وی آر دی اونلی کنٹری جس نے دنیا میں ٹیررزم کا سامنے آ کے مقابلہ کیا ہے اور اس کو سب سے زیادہ سر سفر بھی ہم نے کیا ہے, اور اس کو جڑ سے ہم نے مٹایا. راحیل شریف کو کریڈٹ جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں
60,000 کے لگ بھگ لوگ شہید ہوئے ہیں, کوئی 75,000 کے لگ بھگ زخمی ہوئے ہیں, اور about $100 billion we have lost both in private and public sector. So دنیا کیسے ہم پر انگلی اٹھا سکتی ہے؟ We are the worst sufferer. ہم تو we are the front line state. اور آج دنیا جو ہے افواج پاکستان کی تعریف کر رہی ہے کہ دی وے وی ہیو کنڈکٹڈ آور سیلف اینڈ دی وے ہم نے اس فتنے کو دفن کیا ہے. لیکن جو وزا ویز انٹرنیشنل بارڈر, ہمیں ایک ڈپلومیٹک نارمز کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور ہمیں اپنا امیج یہ دینا پڑتا ہے کہ وی آر پیسفل, وی اونلی open fire in retaliation. See, we don't. Just for see, defense. For defense, you see. It's offensive defense. You see. سر پاناما کیس کیا اس کا کچھ بنے گا؟ آج جو ڈیسائیڈ ہوا بالکل اسٹارٹ سے پروسیڈنگز ہوں گی, کبھی اس کا فیصلہ ہو پائے گا, نہیں ہو پائے گا, کوئی سلوشن ہوگا اس کا, کوئی کسی کو کسی قصوروار کو سزا دی جائے گی کیا؟ برڈن آف پروف سر کس پہ لائے کرتے ہیں قصوری صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ برڈن آف پروف اگر نواز شریف کے بچے وہ آف شور کمپنیز کی ملکیت کو قبول نہ کرتے, ڈینائی کر دیتے, پھر برڈن آف پروف جو تھا وہ پٹیشنر کے پاس اوپر ہوتا جو اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں انڈر آرٹیکل 184(3) کے تحت. لیکن جیسے ہی نواز شریف کے بچوں نے ان کی جو ملکیت کو قبول کر لیا, تو ایک دم سے جو بیلنس جو ہے اپنا برڈن آف پروف جو ہے وہ شفٹ کر گیا اب نواز شریف کے بچوں کے اوپر. اور وہ کن خاص معاملات میں برڈن آف پروف ان پر چلا گیا؟ نمبر 1 کہ جب آپ نے کہا کہ یہ کمپنیاں ہماری ہیں, وہ کمپنیاں کوئی خریدی نہیں گئی کوئی سینکڑوں ہزاروں اور کروڑوں میں, وہ اربوں میں خریدی گئی ہیں. تو بھائی یہ پیسے کہاں سے آئے؟ نمبر 1 ویئر فرام دی منی کیم, اس کی ٹریل بتا دو. کیونکہ تم نے جو انکم ٹیکس وغیرہ دیتے رہو, جو تم نے گوشوارے پیش کیے ہیں تو آپ کے اور آپ کے والد صاحب نے, کیونکہ آپ تو بچے تھے, یو ور اے کفیل, آپ تو کفالت میں تھے, اور اس کی بیٹی کے جو اس نے اپنا بچہ کو جو اپنا دیا انٹرویو دیا اپنا لیڈی جو ثنا بچہ کو, اس میں شی میڈ اے کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ کہ میری جائیداد نہ ملک کے باہر ہے نہ اندر ہے, اور میں اپنے والد کی زیر کفالت ہوں. اب اس بیک گراؤنڈ میں, اور وہ 20-25 سال پہلے کی پراپرٹیز ہیں, اور وہ اس کا بیٹا کہتا ہے جی میں تو پڑھتا تھا, میری تو فیس میرا باپ بیچتا تھا, اور میرا تو کرایہ جو اپارٹمنٹ لیا ہوتا. تو وہ کہتے ہیں جی بیٹا نے 76 کروڑ روپیہ بھیجا باپ کو. اللہ تعالیٰ ایسے بچے سب کو دے جو اپنے باپوں کے اتنی دولت بھیجیں. تو وہ سارا جو جھوٹ کا پلندہ ہے, کیونکہ ایک سٹیٹمنٹ دوسرے سٹیٹمنٹ سے نہیں مل رہا. اور آپ بھی لائر ہیں اپنا زین, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کنٹرڈکشن ہو بیانات کے اندر, اس کا جو جوڈیشل نوٹس عدالت لیتی ہے, کوئی بھی عدالت ہو, وہ چاہے میجسٹریٹ کی ہو یا سول جج کی ہو یا سپریم کورٹ کی ہو, جب اس کا جوڈیشل نوٹس لیتی ہے تو بڑا ایڈورس لیتی ہے. جس کا مطلب وہ یہ لیتی ہے کہ کوئی جھوٹ ہے, جس جھوٹ کو کا دفاع کے لیے 100 جھوٹ اور بولے. سر جو ان کی اسپیچز ہیں, جو ان کے ٹاک شوز ہیں, ان سے اگر ہٹ کے دیکھا جائے, جیسا سر نیب آرڈیننس میں ہے, نیب FIA اور نارکوٹکس کے کیسز میں دیکھا جاتا ہے برڈن آف پروف لائے کرتے ہیں آن دا ایکیوزڈ. سر تو اس کیس میں کس پہ لائے کرے گا؟ اسپیچز اور ٹاک شوز وغیرہ کو اگر ہم کچھ دیر سائڈ پہ رکھتے ہیں, اس کے علاوہ برڈن آف پروف کس پہ لائے کرتا ہے؟ بات یہ ہے, ایک آرٹیکل ہے 187 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ بینگ دی ایپیکس کورٹ, یعنی پاک ملک کی سب سے بڑی عدالت ہونے کے ناطے, کیونکہ اس کے بعد تو پھر اللہ کی ذات ہی رہ جاتی ہے, اٹ ہیز ٹو ڈو اے کمپلیٹ جسٹس. تو کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے سپریم کورٹ کوئی بھی میتھڈ اڈاپٹ کر سکتی ہے. اگر وہ کنونس ہو جائے کہ یہ سچ یہ ہے, تو اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی مثلاً دے کین ویری ایزیلی سے کہ وی آر گوئنگ ٹو پروسیڈ دس میٹر, کیونکہ کرپشن کا معاملہ ہے, نیب لاس کے تحت وی آر گوئنگ ٹو پروسیڈ.
اور نیب لا میں یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی اور آپ کی شاہ خرچی میں زمین آسمان کا فرق ہو تو اس کا مطلب کہ آپ نے رشوت سے پیسے کمائے جو تھی، کیونکہ آمدنی تو آپ کی 100 روپے ہے اور خرچے آپ کے 1000 ہیں، تو یہ 900 روپے کہاں سے لے کے آئے ہیں جی؟ اور آپ کا باپ بھی کوئی جاگیردار نہیں تھا جس نے آپ کو دے دیے، تو پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ تو پھر اس کی صفائی جو ہے، یعنی پروسیکیوشن کو یہ نہیں اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ تم نے ڈاکے مارے ہیں، اس بندے کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ میرے پاس 900 روپے کیسے آئے، آمدنی تو میری 100 روپے ہے. سر لیکن وہ ایسٹس کی وہ جسٹیفیکیشن تو دے رہے ہیں کہ وہ جو قطری شہزادے کا ایک وہ لیٹر آ گیا ہے، کلیریفیکیشن تو انہوں نے دے دی ہے. اس نے قطری شہزادے نے ہر چیز کو کتر دیا وہ بجائے ایک سینس آف اسٹرینتھ ہونے کے وہ ایک بن گیا ایک مذاق بن گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ خط رکھا گیا ریکارڈ کے اوپر تو شیخ اکرم جو کہ ان کے بچوں کے وکیل ہیں وہ پھولے سے سما نہیں رہتے اور غبارے کی طرح اس میں ہوا بھر گئی اور ایسے یوں دیکھ رہا دائیں بائیں کہ خط آ گیا جی، ٹریل ثابت ہو گئی. جب وہ خط کا متن اس کا پڑھا گیا اور جب دیکھا گیا کہ اس میں لکھا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، یہ مجھے احساس ہوا، تو انہوں نے کہا یہ تو ہیئر سے ایویڈنس ہے، یہ تو اس نے نہ کچھ چیزوں کو دیکھا ہے نہ خود سنا ہے، یہ تو سنی سنائی باتیں کر رہا ہے. اینڈ ون آف دی بیسک پرنسپل آف اپنا قانون شہادت ہے کہ ہیئر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس. جی، وہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ کہیں پڑھا ہی نہیں جاتا وہ ایویڈنس جو سنا سنائی بات ہو. تو اب جب انہوں نے کورٹ نے کہا کہ چلیں ہم آپ کے اس خط کو رکھ لیتے ہیں ریکارڈ پر، لیکن آپ قطری شہزادے کو طلب کر لیں گے عدالت کے سامنے سو دیٹ ہی شوڈ بی سبجیکٹ آف کراس ایگزامینیشن. تو وہ جو پھونک بھری تھی وہ بارے میں وہ شوں کا کے نکل گئی اور دائیں بائیں شیخ صاحب نے دیکھنا شروع کر دیا کہ بھائی اب کیا کروں جی. سو دیٹ مین جو بھی انہوں نے بات کی ہے اس پر وہ کھڑے نہیں ہوئے. دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو اسٹیبلش. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مقدمے پر یہ اللہ دیتا بنام چراغ دین کا مقدمہ نہیں ہے جس کے آرگومنٹس اور فیصلہ عدالت کی چار دیواری میں ہی دفن ہو جائے گا. دس از ایک انٹرنیشنل میٹر ہے سر، پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن. اس پبلک اور پاکستان کے 20 کروڑ بھوکے افلاس سے مرے ہوئے عوام جن کا میں ذکر کیا کہ جو اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، جو خودکشیاں کر رہے ہیں، جن کی غریب عورتیں اپنے جسموں کو بیچ رہی ہیں 2 ٹائم کی روٹی پیدا کرنے کے لیے، جو پڑھے لکھے بچے MA BA ڈگریاں لے کے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ ہمیں نیب کاسز کا جاب دے دو. اور وہ جو لوگ ہیں ان تمام کی نگاہ اس وقت اس کیس کے اوپر ہے. دے آر فوکسڈ جی. سو دیئرفور یہ کیس جو ہے یہ ہماری عدالت عالیہ کی عظمت میں اضافہ بھی کر سکتا ہے اور ایک کرٹیسزم کا بھی بیسس بن سکتا ہے. دیکھیں آج تک جو ہے لوگوں نے جسٹس منیر کے فیصلے کو، جو مولوی تمیز الدین خان کے کیس کو، آج اس کو کوئی 65 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، آج تک اپنا سپریم کورٹ کو اور جسٹس منیر کو آج تک نہیں لوگوں نے اگنور کیا، بخشا. جی آج بھی جب ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن ہوتی ہے، فیئر کرٹیسزم ہوتا ہے، تو لوگ جسٹس منیر پر انگلیاں اٹھانے شروع ہوتے ہیں. لہٰذا یہ سپریم کورٹ کا بھی امتحان ہے اور میری دعا ہے سر. لیکن قصوری صاحب ایک ادارے کی حیثیت سے اس میں کامیاب اور کامران ہو. قصوری صاحب سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ تھا، مطلب ہر بار جب بھی ہیئرنگ ہوتی چینج ہوتا تھا. سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی اخبار کی ہیڈنگ دیکھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے اللہ دیتا نے اللہ دین کو مارا تو ہم اس کے اوپر سٹاپ موٹر لے کے اس کو یہاں تک آ گیا کہ اگلے دن پکوڑے بکتے ہیں، اخبار میں پکوڑے بکتے ہیں. تو اب اس سے اب دوبارہ چینج ہو رہی ہے کہ وہی پکوڑے والی اخباروں کی بنیاد پر ہی آپ نے ولی خان کی پارٹی کو، آپ نے جب ریفرنس آیا بھٹو نے نیب کے اوپر، تو انہی اخبارات کے تراشوں کے اوپر اسی آپ نے اوپینین بلٹ اپ کی کہ یہ غداری کے اور یہ ملک دشمنی کے عنصر پیدا کرتا ہے
اس کا تاثر دیتا ہے. تو ہمارے ہاں اخبارات سے بہت دفعہ یہ پڑھے. کسوری صاحب میں نے تو سنا تھا 1 نیوز پیپر از ایکول ٹو 1000 سورڈز، لیکن ہمارے یہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ آج کل چل رہی ہے کہ اخبار تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس میں اگلے دن بکوڑے بھیجے جاتے ہیں. ہاں نہیں، میں اس میں ایسی بات یہ ہے کہ جو رلائی نہ کرنا ہو تو پکوڑے بیچے گئے گے، جو رلائی کرے جائے تو اس میں برفی یا پیڑے پہ ڈالے جائیں گے اس اخبار میں. So what's the legal value of PM speech in the parliament? بات یہ ہے وہ کہتے ہیں ان کا جو ورڈک آیا کہ جی وہ تو ایک پولیٹیکل اسپیچ تھی. پارلیمنٹ کیا کوئی مذاق ہے؟ کیا کوئی آپ اپنی پولیٹیکل ایک اسٹیٹمنٹ آ کے دے رہے ہیں، پارلیمنٹ آؤ، پارلیمنٹ کے فلور پہ آپ ایسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جیسے ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی. ہم لوگوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. کیا پارلیمنٹ کسوری صاحب مذاق کرنے کی جگہ ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو زیادہ موسٹ آف دی پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹری پریکٹسز کا پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ جو نواز شریف کے بہاف پر جو کچھ ممبر پارلیمنٹ اور منسٹر بول رہے ہیں بالکل ناخواندہ ہیں، ان پڑھ ہیں. دے ڈو ناٹ نو. ان کو چاہیے کہ اگر پارلیمنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں دے شوڈ ریڈ مے پارلیمنٹری پریکٹسز بک. اس کتاب کا نام یہ ہے مے پارلیمنٹری پریکٹسز. اس کا جو آتھر ہے وہ ہے ارکسائن مے، اینڈ دیٹ از اے بائبل آن دی پارلیمنٹری پریکٹسز. میں جب 70 میں الیکٹ ہوا تھا تو جب میں انگلینڈ گیا 1972 میں، دی فرسٹ تھنگ وچ آئی ڈیڈ واز میں نے جا کے لاء کی بکس میں جا کے یہ کتاب میں نے خریدی، آج بھی میری لائبریری کا حصہ ہے. دیٹ از اے بائبل آن دی پارلیمنٹری پریکٹسز. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی منسٹر اور پرائم منسٹر سے بات کی بات ہے، اگر کوئی ممبر بھی اگر رانگ اسٹیٹمنٹ، جھوٹا اسٹیٹمنٹ، دانستہ جھوٹا اسٹیٹمنٹ ایٹ دی فلور آف دی ہاؤس دے دے، ہی ہیز ٹو ریزائن. اور پرائم منسٹر کا بیان وہ تو بڑا کنسیڈر ہوا ہوگا. اس کو تو اس کی کیبنٹ نے دیکھا ہوگا، اس کو اس کے جو اس کے نیچے پوری گورنمنٹ ہے اس کے ویریس سیل نے اس کی ویٹنگ کی ہوگی. کسوری صاحب is it the strong evidence against the PM? Absolutely. There's no two opinion about it. That's a statement at the floor of the house. اس کی presumption یہ ہے کہ it's truthful. سر پہ سب کچھ سامنے آگے، کورٹ کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر رہی؟ ابھی تو انہوں نے دوبارہ بول دیا کہ آج خود سماعت ہوگی آفٹر دا ونٹر ویکیشنز. جان اب دیکھیں، اب یہ تو جو ہے کورٹ ہی اس کا بہتر جواب دے سکتی ہے. آئی ہوپ جب دے ول ری-اسیمبل ان جنوری تو یہ چیزیں شاید جو اٹھیں تو شاید کورٹ اس کا مناسب سمجھے اس کا جواب دینا. لیگل ورتھ کیا ہے پی ایم کی اسٹیٹمنٹ کی؟ سر آئی ہیو ہرڈ، باقی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹری پروسیڈنگز چیلنجیبل نہیں ہیں. یو کانٹ ٹیک دیم ٹو دی کورٹس. نہیں، وہ جو ہیں تو آل دا مور ریزن کہ اگر وہ اس کو اس کی ویراسٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو دیٹ مین دیٹ ول بی ریڈ. یعنی پارلیمنٹری پروسیڈنگز پر آپ کو سزا نہیں ہو سکتی. کوئی آؤٹ سائڈ انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی کاگنس لے کے آپ کو سزا، مثلا آپ پر ڈیفلمیشن کا کیس نہیں بن سکتا، آپ پر کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگ سکتی. دی اونلی اتھارٹی جو ہے، جو اگر آپ نے کوئی کنٹیمپچوس بات کہی ہے کورٹ کے بارے میں یا کسی کی حقیقت کی ہے، دی اونلی چیک آن یو از دی اسپیکر آف دی اسمبلی. اسپیکر آف دی اسمبلی ان الفاظ کو ایکسپنج کر سکتا ہے. ہی کین ڈائریکٹ دی پریس کہ یہ پورشن نہیں چھپے گا کل سیدھی، اور اسٹل مور ہی کین ایکسپیل ٹرمینیٹ دی ممبرشپ آف اے ممبر پارلیمنٹ فار 2 months، 2 مہینے کے لیے اس کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے. کین دا سپریم کورٹ کنوکٹ پی ایم آن جسٹ دس اسپیچ؟ تو ایک ہے نا جی، اس سے ون پیس آف ایویڈنس ہے نا، وہ صرف وہ نہیں ہے نا، اس کے بچوں کے جو بیانات ہیں. سر لیکن ہر بار ان کی اسٹیٹمنٹ چینج آئی ہے جی، ہر بار ان کی اسٹیٹمنٹ چینج آئی ہے. تو آل دا مور ریزن کہ وہ ایک جھوٹ کو اپنا
اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے, جھوٹ کو کا افیکٹ ختم کرنے کے لیے 100 جھوٹ بول رہے ہیں جی. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا جی, جھوٹو جھوٹ چتول 100 جی, یہ جھوٹو جھوٹ چتول 100 ہے جی. سر, پاناما کیس, از اٹ دا جوڈیشل کیس اور اٹ از اے پولیٹیکل کیس اور جوڈیشل ایڈجوڈیکیشن؟ دیکھیں جی, جب سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا اور اس کی مینٹینیبلٹی کراس ہو گئی جی, یعنی گورنمنٹ نے اس کو چیلنج ہی نہیں کیا کہ اٹس ناٹ مینٹینیبل, سو وہ جو پہلا جو ہرڈل ہے, فرسٹ ہرڈل وین یو اینٹر انٹو دا کورٹ از مینٹینیبلٹی آف یور پٹیشن, اینڈ ان دی مینٹینیبلٹی it can be, you know, your petition can be struck down. ایک ٹیکنیکل اس کو کہتے ہیں ناک آؤٹ, وہ کہ بھائی it's not maintainable. So that hurdle has already been crossed. So now it is a list, it is a matter before the highest court of the country, and عدالتوں میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ فیصلہ طلب ہوتے ہیں, وہ پینڈنگ نہیں رہتے, وہ طلب ہوتے ہیں. پرسنل ویو آپ کا کیا ہے؟ بالکل شارٹ سے بتائیے گا, ان 2 لائنس, پاناما کیس کا کیا بنے گا؟ پرسنل ویو آپ کا کیا ہے؟ باقی لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, لیکن پرسنل ویو آپ کا کیا ہے اکارڈنگ ٹو ایز پر یور ایکسپیرینس؟ جو چیزیں سامنے آئی ہیں لیک سے, تو اس کی بنیاد پہ آپ نے دیکھا کئی ملکوں میں جو منسٹرز اینڈ پرائم منسٹر دے ہیو ریزائنڈ, انہوں نے اس کا مورل, یعنی not legal, moral cognizance لی ہے, and they said کہ yes, this is something very serious, they have resigned. یہاں بھی ہونا تو یہی چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں ہوا, تو کان کو یوں نہیں پکڑا, وہاں سے پڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب اس کو لیگلی اس کو, کیونکہ والنٹیرلی تو وہ بندہ چپکا ہوا ہے اپنا, اس نے جپا مارا ہوا ہے پرائم منسٹرشپ کو, کیونکہ جپا اس لیے مارا ہے کہ ان کے خاندان کا پورا مستقبل اس سے وابستہ ہے, اس عہدے کے ساتھ ان کا یہاں رہنا سہنا وابستہ ہے, دے مے ناٹ بی ایبل ٹو لیو ہیئر, جس قسم کے وہ اس ملک کو نقصان پہنچا سکے ہیں. سو دیئر فور ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے, اس لیے وہ چپکے ہوئے ہیں. سو جو نارملی آپ کو مورلی صفہ دے جانا چاہیے تھا, اب اس کو لیگلی اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. اب معاملہ عدالت کے سامنے ہے, عدالت جو ہے وہ سفٹنگ کر کے ایویڈنس کو, اور سفٹنگ کر کے وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے گی. سر, افتخار محمد چودھری, ایکس چیف جسٹس آف پاکستان, اگر وہ اس صورتحال میں ابھی سپوز اگر وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے, میرے خیال میں پی ایم صاحب کو کب کا گھر بھیج چکے ہوتے, جیسا کہ گیلانی صاحب کے ساتھ کیا انہوں نے. چودھری صاحب جو ہیں وہ کہیں اور سے پاور ڈرا کرتے تھے, اب اس کی چھوڑ دیں, میں اس پہ زیادہ کر کہیں اور سے, تو اس لیے وہ کہیں سے اشارہ ہوتا تو پھر کرتے تھے. آپ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بہت سارے ڈیسیژن جسٹ پرسنل گرجز پہ کیے ہیں؟ اب چھوڑیں, ہی از نا پارٹ آف ہسٹری. جو بھی اس نے کیا وہ اس فار دی ہسٹورین ٹو ڈائلیٹ, اینڈ دے ول اسیس کہ ویدر ہی واز اے پرسن ہو اسٹوڈ بائی لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن, جس نے لوگوں کے جو رائٹس کا دفاع کیا, اور ادروائز. کشمیر بنے گا خود مختار, سر کستوری صاحب کیا کبھی ایسا ممکن ہوگا؟ وائی ناٹ جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیر ہو جاتی ہے, اندھیر نہیں ہوتا. دنیا کبھی جو ہے اصولوں کی طرف موو کرتی ہے, کبھی اصولوں سے انحراف کرتی ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا فارموسا کا معاملہ, فارموسا واز ریپرزینٹنگ چائنا not only in United Nations but in the Security Council. یعنی سیکورٹی کونسل کے جو پرماننٹ ووٹرز تھے, جن کو رائٹ آف اپنا جو تھا اپنا کہ ٹو ریجیکٹ اینی میٹر, تو وہ they were sitting in the Security Council representing China. اب چائنا کو اگر آپ کہتے کہ دیکھیں فارموسا از این آبجیکٹیو ریئلٹی, اٹس ناٹ اونلی ممبر آف یونائٹڈ, اٹس اے ممبر آف سیکورٹی کونسل, اور ان کے پاس ویٹو پاور ہے, ان کے پاس ویٹو پاور ہے. تو چائنا اس کو ایکسیپٹ کر لیتا, ایکسیپٹ کرنا کہتا نہیں, آزاد قومیں جو ہیں وہ
اپنے ایشوز کے ساتھ لین رکھتی ہیں. لین ہوتے ہیں کچے دھاگے سے وہ جوڑے رکھنا, لین رکھتی ہیں, کیونکہ کبھی دنیا اصولوں سے انحراف کرتی ہے, کبھی وہی دنیا وقت گزرنے کے بعد اصولوں کی طرف رخ کرتی ہے. جب دنیا اصول کی طرف رخ کرے گی تو اگر ہم نے ہی مان لیا اس کو اپنا انڈیپینڈنٹ, تو پھر دنیا کہے گی یس اصولاً آپ کا ہی حصہ ہے لیکن آپ نے تو مان لیا ہے, یو ہیو آلریڈی ایکسیپٹیڈ دی پوزیشن. سو دیئرفور وی ہیو کیپٹ آر لین آن کشمیر, اینڈ لین یہ ہے یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن, کیونکہ اٹ واز انڈیا who went to United Nations in 1949 جب 48 کی وار ہوئی, اور وہاں 49 کا ریزولوشن ہوا جس میں کہا گیا کہ اس کا فیصلہ جو ہوگا پلیبسٹ سے ہوگا. پلیبسٹ از دی ہائیسٹ فارم آف ڈیموکریسی, اٹس دا ہائیسٹ فارم آف ڈیموکریسی. اس کو ولسونین کانسیپٹ آف ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں. اٹ واز پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن, ایکسیڈنگلی برائٹ فیلو of United States of America, who gave this concept of plebiscite. And plebiscite کا مطلب کیا ہے, that every nation has got inalienable right to determine its own future. کہ ہر ایک قوم کا یہ بنیادی اور اس کی جنم کے اس کے ساتھ پیدا ہوا ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے. تو کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے, پاکستان کے ساتھ جائیں گے یا آزاد ہوں گے. یہ کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور جو ہندوستان شو کرتا ہے دنیا کو ان کے انٹرنل الیکشن, کہتا ہے یہ پلیبسٹ ہو گیا انٹرنل, وہ ان کے انٹرنل الیکشن ہے. اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو اسی, اور ان بیسس پر اس نے اس کو کشمیر کو انڈر آرٹیکل 370 آف دی انڈین کانسٹیٹیوشن ہندوستان کا ٹو ٹانگ بنایا ہوا ہے. کشمیر از ناٹ اے ٹو ٹانگ, it's not an integral part of India. ہمارا اس پر جو ہے لین وہ یہ ہے کہ we consider Kashmir as an unfinished agenda of the partition of the subcontinent. پارٹیشن میں ایک اصول طے پایا تھا کہ وہ علاقے جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور جہاں ہندو اکثریت میں ہیں وہ ہندوستان میں جائیں گے, وہ ہندوستان بنے گا, وہاں ڈومینین بنے گا. وہ علاقے جہاں جو جڑے ہوئے آپس میں اور وہاں مسلمان اکثریت میں وہ پاکستان بنے گا. تو کشمیر دونوں پرنسپل پر کہ وہ ہمارے ساتھ جڑا بھی ہوا ہے اور وہاں مسلمان اکثریت بھی ہے, اٹ ought to have been a part of پاکستان. لیکن وہ اس میں کیونکہ وہاں کا جو راجا تھا ہری سنگھ, اس نے ہی ایکسیڈیڈ ٹو انڈیا, اور ہندوستانیوں نے کہا عوام تو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن راجا نے ہمارے حق میں کہہ دیا ہے, اینڈ انہوں نے اپنی فوجوں کو لینڈ کر دیا. سو انڈین آرمی از این آکوپائڈ آرمی دیئر, اٹس اے آکوپیشنل آرمی. ہندوستان کشمیر جو ہے اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اٹس ناٹ ٹو ٹانگ آف انڈیا, اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. اور برہان وانی کی جو شہادت ہے اس نے اس کو ایک امپٹس دیا ہے اسی. اور آج کوئی 5 مہینے ہو گئے ہیں کہ لگاتار وہاں کرفیو ہو رہا ہے, کلنگ ہو رہی ہے, ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے, اور پوری دنیا کے سامنے جو ہندوستان کا جو کالا چہرہ ہے وہ جا رہا ہے کہ ان کے ظلم و تشدد کی داستان. اب اس کو پردہ ڈالنے کے لیے وہ پاکستان پر اسی چیزیں کر رہے ہیں, پاکستان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی پانی قطرے کو پاکستان ترسے گا, ہم پانی کو کر دیں گے. We have rights over the rivers. There is an international law, upper riverian and lower riverian. کوئی پانی روک نہیں سکتا. اور آئندہ جو دنیا میں جو جنگیں ہونی, اب جنگیں ہوئیں پٹرول کے اوپر ہوئیں, اگلی جنگیں جو ہیں پانی کے اوپر ہونی ہیں. اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے, کیونکہ جو کشمیر سے جو پانی آتا ہے وہ بنتا ہے, وہ ہماری پنجاب اور سندھ کی جو لہلہاتی کھیتیاں ہیں اس کی ضمانت کشمیر کا پانی دیتا ہے. لہٰذا کشمیر جو ہے وہ صرف ہمارا پارٹ ہی نہیں. نریندر مودی کے جو ورڈز ہوتے ہیں ان سے پاکستانیوں سے نفرت کی بدبو آتی ہے. دیکھیں ہی از اے ٹیررسٹ. دیکھیں اس کو آپ نے دیکھا, اس نے جو اپنا میڈراس کے اندر کسوری صاحب, نریندر مودی صاحب کا ایک لفظ پاکستانیوں سے نفرت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. ان کے الفاظ کہ جو الفاظ کا چناؤ وہ کرتے ہیں ان میں سے نفرت کی بدبو آ رہی ہوتی ہے ہم پاکستانیوں سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کا جو ہے دفاع کرنا پڑے گا, اور ایگریسولی دفاع کرنا کرے گا. اور ایونچولی کشمیر پر آپ کا لین ہے,
آپ کا رائٹ ہے. the matter has to be decided by people of کشمیر جو ہے according to قائد اعظم پاکستان کی شاہ رگا, اس سے جوگلر وین آف پاکستان. اور ہمارا اس کے ساتھ ایک اور بھی یونٹی ہے, وہ ہے ہائیڈرولک یونٹی, پانی کی دوستی. اور مجھے بڑا افسوس ہوا پچھلے دنوں میں کشمیر پر ڈبیٹ ہوئی. جب ڈبیٹ سٹارٹ ہوئی اس کی حاضری 13% تھی اسمبلی کے اندر, جب اختتام ہوا تو 7% تھی. تو یہ ہمارا انٹرسٹ ہے, یہ ہمارا فوکس ہے کشمیر پر, یہ ہماری کمٹمنٹ ہے دی پیپل آف کشمیر. تو میں نے یہ تو سنا نمک حرام تو میں نے سنا ہے, میں نے پانی حرام نہیں سنا. یہ جو لوگ ہیں یہ پانی حرام ہے پاکستان کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں, جس پانی سے وہ ان کی کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں, اس پانی کی لاج ان کو نہیں ہے. تو یہ پانی حرام لوگ ہیں. اچھا قصوری صاحب, جو ظلم اور بابریت ہمارے ماؤں بہنوں کے ساتھ کشمیر میں کی جا رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں پہ پیلٹس گن یوز کی جا رہی ہیں, کہاں گئی وہ ہماری انٹرنیشنل ٹریٹیز, کہاں گئی وہ ہماری انٹرنیشنل لاز, کہاں گئی سب کچھ, کدھر گئی؟ یو این خاموش ہے. یو این جو ہے وہ انفارچونیٹلی اٹ ہیز ناؤ ریڈیوس اٹ سیلف ٹو اے کرسچن باڈی. اگر کرسچن کا معاملہ ہو, وہ اپنا چاہے وہ سوڈان میں ہو, چاہے وہ انڈونیزیا میں ہو, اپنا کشمیر جہاں کرسچن کا معاملہ وہ ہفتوں میں اور مہینوں میں طے ہو جاتا ہے. اور جو مسلمانوں کے ایشو ہیں, چاہے بیت المقدس کا ہو, کشمیر کا ہو, وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. لہٰذا اس سے اٹ ہیز یو این ہیز ریڈیوسڈ اٹسیلف ٹو اے کرسچن organization, and time has come that Muslim Ummah should demand a permanent seat in Security Council. آپ کیا سمجھتے ہیں قصوری صاحب, کس پارٹی کا فیوچر آگے دیکھ رہے ہیں, کون سی پارٹی فردر ان فیوچر پریویل کرے گی؟ ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ایم ایل کیو, عوامی لیگ یا اے پی ایل؟ بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ سب کے لیے جو سے کہتے ہیں کہ بھائیجان وان برابر تو ہوتا ہے, وہ سب کو برابر ہوتا ہے. اسی گورنمنٹ کو اپنا ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے اپنی پالیسی کو, کہ ہم نے کچھ دیا, اور براج آف کرٹیسزم آ رہا ہوتا ہے اپوزیشن کی طرف سے الیکشن میں. سو سب ایک ہی جگہ سے سٹارٹ لیتے ہیں, اور آل پاکستان مسلم لیگ کا بڑا رول ہے. اس کا وہ جو آپ کو فزیکلی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ہمارے لیڈر پر آتے کے ساتھ انہوں نے مقدمے بنا دیے, چاروں کانسٹیٹوئنسی سے ان کے پیپر کو ریجیکٹ کرا دیا, جس کی وجہ سے ہم نے بائیکاٹ کر دیا. بٹ آئی ٹیل یو, جنرل مشرف, all said and done, is held and shoulder above all these jokers. And let me tell you کہ once he comes into the field, اور جو انہوں نے پاکستان کے لیے ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے, جو پاکستان کی اکانومی میں ان کا رول ہے, جو پاکستان کے دفاع میں ان کی پرفارمنس ہے, وہ when it will be put up before the people of Pakistan, I'm sure he will capture. Kasuri sir, what's the aim and objective of All Pakistan Muslim League as you are the coordinator of APML? جی, ہمارا جو بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے مضبوط, غیر مقروض, ناقابل تسخیر پاکستان. سیاسی طور پر مضبوط, معاشی طور پر غیر مقروض, اور فوجی طور پر ناقابل تسخیر پاکستان. اور ایک ایسا پاکستان جو دنیا اسلام کے لیے تو قلعہ حصار بن جائے, اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ڈھال بن جائے. یہ ہمارا فلسفہ ہے. Constitution is the supreme law of land. The one who abrogates the Constitution of Pakistan. کیا ہماری پاکستانی عوام دوبارہ الیکٹ کرے گی کبھی؟ He has not abrogated. He did it everything in the large interest of the country, and country interests are much higher than other constitutions. افتخار چودھری کیس, افتخار چودھری کا جو سارا ایشو کریٹ ہوا, اکبر بگٹی کیس, لال مسجد انسیڈنٹ, کیا عوام بھلا پائے گی سب کو؟ بالکل بھول گئے ہیں, آلریڈی بھول گئے ہیں. یہ سارا پروپیگنڈا تھا, اور دی پروپیگنڈا واز not to bring democracy, rule of law اور independent judiciary. کیا آج جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے؟ کیا آج رول آف لا ہے پاکستان میں؟ کیا آج جمہوریت ہے؟ نتھنگ از دیئر. لیکن جو میں اس وقت اکیلا آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ سارا جو مقصد ہے ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان, اور آج پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو چکا ہوں. قصوری صاحب, لاسٹ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا, ہماری تقدیر میں, ہمارے نصیب میں کیا یہ لکھا جا چکا ہے کہ ہمارے پولیٹکس کا یہ عالم ہے کہ جو بھی ہمارا لیڈر ہوگا باہر سے بیٹھ کے گورن کرے گا؟ سندھ جو ہے, کراچی, سندھ,
काफ़ी अरसे से बाहर से बैठ के गवर्न हो रहा है, अब क्या APML भी बाहर से बैठ के गवर्न होगी या परवेज मुशर्रफ साहब आएंगे पाकिस्तान? बिल्कुल आएंगे. He is gone for his medical management and as soon as उनका एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाता है, जो कि उसके लिए डेट अभी डॉक्टर्स के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं अमेरिका में, बिकॉज वेरी टिकलिश ऑपरेशन, जिसमें कि अगर थोड़ा सा कोई उसको हराम मग्स को ज़्यादा टच हो जाए, कोई निश्चित सारी बॉडी आपकी नीचे पैरालाइज होती है. सो इट्स अ वेरी डेलिकेट ऑपरेशन. जैसे ही वो होता है ही विल कम बैक. तो आप समझते हैं कि वो कॉन्टेस्ट करेंगे 2018 के इलेक्शंस? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बड़ी शादो-माद से करेंगे और इंशाल्लाह ताला यू सी द रिजल्ट्स. कसूरी साहब, आपका भी कोई इलेक्शन लड़ने का मूड नजर आ रहा है? जी, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल कंटेस्ट करूंगा. आई लिव इन इस्लामाबाद एंड आई कंटेस्ट फ्रॉम NA48. NA48, दैट्स गुड. थैंक्स लॉट कसूरी साहब. माय प्लेयर. नाज़रीन, आज के हमारे गेस्ट से अहमद रज़ा कसूरी साहब. देखते रहिए प्रोग्राम फेस टू फेस. थैंक्स लॉट. अल्लाह हाफ़िज़. क्योंकि हम बात करते हैं फेस टू फेस.